نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری پیاری بہنوں، ہم نے قیامت کا بیان میں شفاعت کے مسائل کے اوپر لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی اور جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دیں گے آخرت میں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور اس کے بعد مٹھی بھر ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، اور اس بات کی وضاحت بھی ہو چکی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے حساب کتاب کے بیان کے اوپر کہ ہر ایک آدمی کو الگ الگ تنہا حساب دینا ہوگا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المریم آیت نمبر 95 میں فرمایا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سارے لوگ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور تنہا حاضر ہوں گے، یعنی کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیٹے بیٹیاں، نہ ماں باپ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہوگا، لیکن وہاں پہ ہر ایک کو الگ الگ اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اور سورۃ الزلزال آیت نمبر 6 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اس روز لوگ الگ الگ حاضر ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا، پکارا جائے گا امی نبی کی امت اور خود ان کا نبی کہاں ہے، بس ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے حساب کیے جانے والے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی دنیا میں سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سب سے آخر میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن آخرت میں ہم سب سے پہلے حساب کتاب لیے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا شمار فرما لے جو بغیر حساب کے جائیں گے۔ سب سے بڑی اور اچھی امید رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، چاہے تو ہماری دعا قبول فرما لے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے کسی ایپیسوڈ میں بتایا تھا نا کہ امت محمدیہ کے 49 لاکھ افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور حساب کتاب لیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آدمی سے بغیر ترجمان اور بغیر حجاب کے براہ راست سوال جواب کریں گے، خود لوگوں سے بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تم میں سے کوئی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اس کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا، نہ ترجمان ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ وہ جواب دے گا کیوں نہیں دیا تھا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں بھیجا تھا؟ انسان اس وقت اپنے دائیں دیکھے گا تو آگ پائے گا، بائیں دیکھے گا تو آگ پائے گا، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ملے تو اچھی بات کر کے آگ سے بچو۔ اسی بخاری نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں، کیونکہ صدقہ انسان اور آگ کے درمیان ایک ڈھال بن جاتا ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
کہ لوگوں سے حسنہ بات کرو، اچھی بات کرو، اخلاق کے ساتھ کرو، اور جب کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بڑا ہی مشکل ہوتا ہے خود کے اوپر کنٹرول کرنا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے اپنے من کو مارنا۔ اس وقت یہ حدیث ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کے کلمات ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے حسنہ بات کہو، اچھی بات کہو، اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، جس کو بہت سے لوگ لائٹلی لیتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں۔ جو کوئی نماز میں پاس ہو گیا تو اس کا باقی حساب بہت آسانی کے ساتھ لیا جائے گا، سرسری قسم کا لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر بندہ کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے، اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا، یعنی باقی تمام جو اعمال ہوں گے ان میں اگر کوئی فرضی کمی رہ گئی ہوگی تو وہ نفلی نیکیوں کی وجہ سے پوری کر دی جائے گی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہمیں ویسے ہی پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سلو کما رأیتمونی صلی، کہ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو عورتوں کی نماز مردوں کی نماز ایسے ہی ہوگی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا یعنی سجدے کے وقت اپنی کوہنیوں کو معلق رکھا، جیسے جلسہ استراحت میں اپنے پاؤں کو رکھا، جیسے تشہد کے وقت اپنے پاؤں کو رکھا، جیسے سجدہ کرتے وقت اپنے پاؤں کو کھڑے رکھا، گویا کہ ہر ایکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی لینا چاہیے نماز میں۔ اور حقوق العباد میں سے قتل کا حساب سب سے پہلے دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کسی کا قتل کر دینا گناہ کبیرہ ہے، سب کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا، جو کہ آج کل کے مسلمان ہونے کے باوجود علم رکھنے کے باوجود لوگوں کا قتل کرتے پھرتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحیح دین کی ہدایت فرمائے، گناہ کبیرہ سے گناہ صغیرہ سے بچائے۔ تو جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر نیکی یا برائی ہوگی اس کا حساب اسی کے برابر بدی کا یا پھر نیکی کا حساب بھی ہوگا، یعنی ایک رائی کے برابر بھی نیکی یا بدی ہوگی تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، فرمایا اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو وہ بھی ہم لے آئیں گے، حساب لینے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ہر ایک کا باری باری حساب لیں گے، کسی کا سرسری حساب ہوگا، کسی کا بہت زیادہ حساب ہوگا، کوئی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا اور کوئی بغیر حساب کے ہی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور سورۃ الزلزال آیت نمبر 7-8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے وضو کے ذریعے نماز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں،
اور اس کے وضو کی وجہ سے، اس کی نماز کی وجہ سے جو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، اسے پاک کر دیتے ہیں، اور بند کمروں میں ہونے والی سازشوں اور رازدارانہ باتوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا، بند کمرے میں ہم کوئی سازش کر لیں، کسی کو مار دیں، کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، سنتا ہے، ان کا حساب آخرت میں ضرور لیا جائے گا۔ جیسے کہ سورۃ الطارق آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، اس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اور سورۃ الحاقہ آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس روز تم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے، اس روز تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ اس لیے اسی دنیا میں ڈرنا چاہیے، جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کوئی کسی کے راز کی بات ایک دوسرے کو بتا دیتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ آخرت میں سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، کوئی راز نہیں رہے گا، سب کے سامنے سارے کے سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جس کے راز پوشیدہ رکھنا چاہے گا اس کی راز پوشیدہ رکھے گا، اور جس کے راز کھولنا چاہے گا اس کے راز پوری کائنات میں نشر کیے جائیں گے۔ سورۃ العادیات آیت نمبر 9-10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کہ کیا وہ انسان نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ بھی ہے جب اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی جانتے ہوئے بھی وہ انجان ہے، اور مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کا حساب بھی لیا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، کیونکہ لیکچر کافی لمبا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔